بھارتی میڈیا جہاں پاکستان کے خلاف مسلسل زہر اگل رہا ہے، ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں، اور وہ مسلسل اپنی فوج کا مورائل بوسٹ کرنے کے لیے، مورائل آگے بڑھانے کے لیے کام، جو ڈوب چکا ہے اس کا مورائل ختم ہو چکا ہے، موقع گئی ہیں ساری چیزاں، کمر توڑ دی ہے پاکستان کی مسلح افواج نے، جنگ کی ہے بغیر پاکستان کے عوام نے، لیکن سیاسی طور پر پاکستان نے ابھی تک وہ اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے۔ انڈیا میں بھی یہ پھوٹ ہے، وہاں پہ کانگریس الگ کھڑی ہے، دلت پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی بنگال وہ الگ کھڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، آر ایس ایس کی جو پارٹیاں ہیں، مہا سبھائی جو انتہا پسند ہندو ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن انڈین میڈیا اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے انڈیا کے میڈیا میں زبردست باتیں چل رہی ہیں کہ جناب یہ شاشرک شونر ہو گیا، ان کے ساتھ سیکشول اسالٹ کر دیا گیا ہے، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی عمران خان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بلاత్కాر کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک خبر ہے، یہ انڈیا کے میڈیا میں چل رہی ہے۔ میں اس کو بائی آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں انڈیا کے اس یعنی نیریٹو کو بائی کرنے کو تیار ہوں کہ جی وہ موسیٰ نام کے کسی بندے کو، اور ایس ایس جی کمانڈو تھا جس نے یہ پہلگام میں کارروائی کی ہے۔ انڈیا کا نیریٹو پٹ چکا ہے، لیکن یہ جو خبریں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر فوج کے خلاف، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے انڈیا کی، اور اس میں گودی میڈیا، مودی میڈیا خود براہ راست اس میں شامل ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیے گوبر واریہ اور سمامی امامی پتہ نہیں کون کون ہے، جو جی ڈی بخشی جو انتہائی بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم کی، جس کی سٹی اڑ چکی ہے۔ آئی تھنک یو شوڈ گو ٹو دی نیورو فزیشین، ٹیک ہم along۔ کل وہ مولانا حضرات جمع ہو گئے تھے نا ہمارے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی جو ہے کھوپڑی کا کوئی علاج کرانا پڑے گا۔ کھوپڑی سے مراد یہ کہ نیورو ایشوز ہیں اس کے ساتھ، اور میں تو یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ یہ جو نیورو ایشوز ہیں یہ ان کے میڈیا کے ساتھ بھی ہیں۔ بڑے بڑے جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کرن تھاپر ٹائپ کے لوگوں کے علاوہ، ہی از اے سیزنڈ اے ویری گڈ جرنلسٹ۔ باقی جو ہے آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا لیول ہے، کس ٹائپ کے یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چیختے گلا پھاڑتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ کچھ سینسیبل باتیں کرنی چاہیے۔ قیدی نمبر 804 اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک انفارمیشن منسٹر کی بریفنگ میں شرکت نہیں کی، اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے ساتھ تھے، لیکن لیول کیا تھا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر شوڈ ہیو بین دیئر along with the پرائم منسٹر اور along with the ڈپٹی پرائم منسٹر، اور یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو نئے مقرر کیے گئے ہیں جنرل عاصم ملک آئی ایس آئی کے چیف، ان کو بھی بیٹھنا چاہیے وہاں پر۔ پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، تمام سیاستدانوں کو بلائیں جو آپ کے کیمپ میں شامل تھے حکومت کے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، کچھ اور دیگر یعنی سیکنڈ یا تھرڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں، وہ موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کا نیریٹو دیکھیے، عطا تارڑ صاحب قابل احترام ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، دیتے ہیں فنڈ صحافیوں کو، الحمدللہ میرا نام اس میں شامل نہیں ہے ناظرین، مالک کے کرم سے آج تک ڈاؤن دا لائن جو بھی حکومتیں آئی ہیں، جنرل ضیاء الحق کے دور سے میں کام کر رہا ہوں صحافتی اور اکیڈیمیا میں، کوئی نام نہیں الحمدللہ لے سکتا، کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ رب کا کرم ہے۔ جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو گورننس کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ فائنینشیل سیکٹر میں بہت میسو کرپشن ہے، کوئی ٹکے کا بینیفٹ نہیں دیا گیا آج تک کنزیومرز کو، کہتے ہیں جی 22% سے نیچے 10-12% تک آ گیا آپ کا انٹرسٹ ریٹ۔ مہنگائی جو ہے وہ 0.5% 60 ایئرز میں اتنی نہیں کم تھی جتنی اب کم ہے۔ امپیکٹ کیا ہے؟ دیٹ از اے پوائنٹ، امپیکٹ اورینٹیشن ان یور اکنامک پالیسیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عطا تارڑ صاحب وہ دیں گے نیشنل لیڈرز کو بریفنگ، تو ظاہر ہے حامد رضا صاحب نے جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیف بھی ہیں گور کے ساتھ ساتھ، بیرسٹر گور کے ساتھ ساتھ، ہی ریفیوز، انہوں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون، شوڈ وی گیٹ بریفنگ آن دی نیشنل اور اسٹیٹ افیئرز، انڈیا کے ساتھ جو جنگ کی سی صورتحال ہے اس پر ہم ان سے لیں گے بریفنگ۔ تو یہ دو باتیں ہیں جناب جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور پاکستان کے لیے ایک نیشنل کنسنسس چاہیے۔ اگر آل پارٹی کانفرنس بلاتے ہیں آپ تو آل پارٹی کانفرنس میں لیڈرز کو بلائیں سر۔ پاکستان مسلم لیگ یا 47 کے فارم کی جو گورنمنٹ ہے موجودہ، پی 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 اینڈ ایم کیو ایم اینڈ ادرس، پی ایم ایل این، اس پر تو لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ چیز کیجیے جس پہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو، یقین مانیے گا آپ
جس طرح جوائنٹ مظاہرہ ہوا تھا ویسٹ میں، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی اور مسلم لیگ کے کچھ لوگ بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ تھے انڈیا کے خلاف. تو جناب یہ جو ویو ہے یہ نیشنل یونٹی کی ویو ہے، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اس کی ذمہ داری NSA کی بھی ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جو کہ وہاں کے اجیت دوول ہیں ہمارے، ایز اے ویری پروفیشنل سولجر، ان کے سویلین ہیں. یہ فرق تو ہے نا، ہمیں مان لینا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی سویلین اتنا کمپیٹنٹ ہی نہیں. ایک موحد یوسف تھا، ہی واز ٹو ینگ ٹو بی لائک تارڑ. تو پرسنل نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے پرسنل کہ جی ان کے ذاتی طور پر ان کی جو ہم ٹانگ کھینچ رہے ہیں. نو ایبسلیوٹلی ناٹ. قابل احترام ہے، وزیر اطلاعات ہیں، لیکن ہی از ٹو ینگ ٹو اسپیک آن دی نیشنل افیئرس کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کے اندر حملہ ہو جائے گا. وہ سب خبریں آپ کی فیک ثابت ہوئیں. ناظرین بہت بہت شکریہ. یہ عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. یہ انڈیا نیوز ان کا جو ٹیلی ویژن ہے اس پر یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. یہ کیا ہے؟ لیٹ اٹ بی پرووڈ پراپرلی. عوام کو ٹھنڈا رہنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. والسلام.